دین اور دینداروں کا، معاشرے کا، اقوام کا بیڑا غرق کرنے والے ذمہ دار تین طبقے ہیں۔ حاکم وقت، حضرات برباد گلستان کے کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ایک شخص نے انتہائی بہترین بات کہی ہے، اس نے کہا ہے مولوی کا احتساب کیا جائے تو اسلام کو خطرہ ہے، جرنیلوں کا احتساب کیا جائے تو ملک کو خطرہ ہے، اور سیاستدان کا احتساب کیا جائے تو پارلیمنٹ کو خطرہ ہے۔ یا الہی یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، ہے درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، دین اور دینداروں کا، معاشرے کا، اقوام کا بیڑا غرق کرنے والے ذمہ دار تین طبقے ہیں۔ حاکم وقت، الدین، اور دیندار حاکم وقت، اور لوگ الناس علی دین ملوکہم، جیسا حاکم ہوگا ویسی رعایا ہو جائے گی۔ دوسرے علماء سوء، جو حاکم کے سامنے حق گوئی کا فریضہ انجام نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا افضل جہاد کون سا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اور پھر جو درویش ہیں، لوگ جن کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ بھی انسانوں کے دین کا اور دینداروں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرات اب سب سے پہلی جو چیز ہے، ہم یہ سمجھے کہ ریاست کسے کہتے ہیں۔ ریاست مدینہ تو بعد میں اس کی وضاحت ہوگی، لیکن سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ریاست مدینہ، اس سے پہلے ریاست اس کا مطلب و معنی کیا ہے؟ ریاست کا معنی ہے کسی بھی قانون کے ذریعہ کسی ایک خطہ کے لوگوں کو کنٹرول کرنا، ضبط کرنا، اس قانون کے مطابق وہ زندگی گزاریں، شب و روز بسر کریں، یہ معنی ہے ریاست کا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، حکومت الگ اور ریاست الگ ہے۔ پاکستان یہ آئین و قانون کے ساتھ ریاست ہے، اور جو حاکم ہے اس کے پاس اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی، کہ وہ ان قوت والے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا، نہ اپنی ذات کے لیے، نہ اولاد کے لیے، اور نہ ہی اپنے من پسند افراد کے لیے۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ وقت منبر پر کھڑے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کپڑا جو تقسیم ہوا ہے اس کے ساتھ پورا لباس بن نہیں سکتا، آپ کے بدن پر جو پورا لباس ہے یہ کس تقسیم اور اصول کے مطابق ہے؟ یہ نہیں کہ اس کو قتل کرو اور گرفتار کرو، اس نے میرے مزاج کے خلاف بات کر دی ہے۔ لوگ کھڑے ہوئے گواہی دینے کے لیے۔ روایت میں ہے سب سے پہلے بیٹا کھڑا ہوا کہ یہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا دیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو بیٹا ہے، بیٹا تو باپ کے حق میں گواہی دے گا، لیکن جو سینے والا درزی تھا اور جن کے سامنے بیٹے نے اپنے باپ کے لباس کے لیے کپڑا دیا تھا، وہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں دوستو، میں اس کو ایک مثال کے ساتھ واضح کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، یہ مسجد ہے، مسجد جو ہے
یہ ریاست کی مانند ہے، اس کا احترام، اس کے آداب اور احکام کی پابندی۔ اب جو متولی ہے، جس کی ذمہ داری ہے اس کی صفائی ستھرائی، نمازیوں کے لیے سہولیات اور وقت پر اس کو کھولنا اور بند کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا، بالکل اسی طرح حاکم وقت جو ہے وہ ریاست کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ریاست کی دیکھ بھال بھی کرے، اس کی ضروریات کو بھی پورا کرے اور اس کی حفاظت بھی کرے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ ریاست کے جو قوانین ہیں وہ وضعی بناوٹی انسانی ہو گئے کہ انسانوں نے اس کو بنایا ہے۔ جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ناکافی نہیں بلکہ بے بس ہیں، بلکہ ان قوانین کے اندر آپ کو درندگی جھلکتی نظر آئے گی کہ بعض ملکوں نے ایسے قوانین بنائے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے، عورت جانور سے نکاح کر سکتی ہے، مرد کسی جانور سے نکاح کر سکتا ہے، بلکہ دنیا کے اندر ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جن ممالک کے اندر ایسے قوانین بھی ہیں کہ مرد و عورت اپنے محارم یعنی ماں بہن بیٹی باپ بھائی بھتیجے بانجے کے ساتھ بھی منہ کالا کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے وضعی قانون ہے۔ اب اسلامی جو ریاست ہے، اسلامی ریاست کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں بلکہ وہ دین بطور نظام لگایا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اب اسلامی ریاست کا معنی تو آپ بخوبی سمجھ گئے ہیں کہ انسانوں کو دین اسلام کے مطابق کنٹرول کیا جائے، ان پر اسلامی اصول و ضوابط کے ساتھ پیش آمدہ مسائل میں قوانین بنائے جائیں اور اس کے مطابق پھر ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اب ریاست مدینہ سے کیا مراد ہے؟ ریاست مدینہ دو طرح کی ریاست ہے۔ ایک ریاست ہے جو جبری ہے، پاکستان کے اندر 4 مارشل لا لگے ہیں، اسلام کے اندر کسی مارشل لا کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو، کوئی راضی ہوتا ہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے 6 بندے ہیں جن پر میں بھی لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ والمتسلط بالجبروت، جبر سے لوگوں پر مسلط ہونے والا۔ لوگ نہیں چاہتے، قانون و آئین کو توڑتا ہے، بالائے طاق رکھتا ہے، پس پش ڈالتا ہے، ڈنڈے اور بندوق کی زور پر جو ہے وہ لوگوں پر حکومت کرتا ہے۔ ایسا جو جبری مسلط ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ اور یہ لعنت آپ کو نظر آتی ہے کہ کبھی ہمارا وطن اور ملک جو ہے اس کی کرنسی ڈالر کے برابر تھی اور آج کتنا فرق ہے، اس سے ہر چھوٹا بڑا بخوبی آگاہ ہے کہ یہ جبری حکومتیں آتی گئیں، ہماری معیشت کمزور ہوتی گئی اور پھر کمزور ہوتی گئی، اور پھر خفیہ طاقتیں انہوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا اور حکومتوں کو بنایا اور توڑا۔